ایک گھر سے باہر کا معاملہ ہے اور ایک گھر سے اندر کا معاملہ ہے. گھر سے باہر کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آنکھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ظاہر ہو. اگر ایک آنکھ سے کام چل جاتا ہے تو دونوں آنکھیں ظاہر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اگر لین دین کا معاملہ نہیں ہے تو حتیٰ کہ دونوں ہاتھ کا ظاہر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ گھر سے باہر کا معاملہ ہے. المرأۃ عورہ، ترمذی شریف میں روایت ہے. عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اور اس کے چیلے اسے چور نگاہوں سے تاکتے ہیں. اس لیے آپ نے کیا بیان فرمایا؟ المرأۃ عورہ، عورت مکمل طور پر چھپانے کی چیز ہے. اس کا چہرہ بھی چھپانے کی چیز ہے، اس کا ہاتھ بھی، اس کا پاؤں بھی، اس کا پورا جسم بھی چھپانے کی چیز ہے. یہ کہاں کا معاملہ ہے؟ گھر سے باہر کا معاملہ ہے. دوسرا معاملہ عورت کے لیے گھر کے اندر کا ہے. گھر کے اندر کا ہے. یہ بات ہم اختصار کے ساتھ کہہ رہا ہوں. البتہ میری ایک کتاب چھپنے کے مرحلے میں ہے جس کا عنوان رکھا گیا عورتوں کی بغاوت، لڑکیوں کی بغاوت، کہ لڑکیاں اپنے گھر والوں سے بغاوت کیوں کر کے کسی کے ساتھ نکل جایا کرتی ہیں. دو چار خبریں ہم نے پڑھی، اس کے اوپر ہم نے ایک درس دیا، شاید یہاں پر موجود ہوگا، تقریر کی. اس کے بعد ہم نے ایک رسالہ بھی لوگوں کہنے پر لکھا کہ لڑکیوں کی بغاوت. اس کے اندر یہ چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو دوسری صورت عورت کی کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر ہے. اور گھر کے اندر بھی بہنوں اور بیٹیوں اس کی دو صورت ہے. اس کی دو صورت ہے. آیا وہ اپنے محرم کے سامنے ہے یا اپنے شوہر کے پاس ہے. دو صورتیں ہیں. اور محرم کس کو کہتے ہیں؟ محرم کے سمجھنے میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں. محرم عورت کا وہ مرد ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے ناجائز اور حرام ہے. اگر وقتی طور پر ناجائز اور حرام ہے تو وہ محرم نہیں ہے. جیسے خالو ہے، عورت کا کیا خالو ہے، وہ اس کے لیے مستقل طور پر حرام نہیں ہے، لہذا خالو اس کا محرم نہیں ہے. اسی لیے اس کے سامنے لڑکی اپنے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ چہرہ بھی اور ہاتھ بھی نہیں ظاہر کرے گی، الا ایک ہی پردے کی آڑ سے کوئی لین دین کا معاملہ ہو. تو محرم ہیں تو اس کے سامنے عورت اپنے جسم کا وہی حصہ ظاہر کرے گی جو عام طور پر کام کاج کے سلسلے میں کھلتا ہے. علماء نے اس کی تحدید کہاں سے کی ہے؟ یہاں تک دونوں ہاتھ سے کی ہے. یہاں تک دونوں ہاتھ اور یہ حصہ اور پنڈلی اور اس کے نیچے سے پیر، صرف یہی حصہ ظاہر کرنے کی اجازت ہوگی اور رضاعت نہیں ہوگی. اس شخص کے سامنے جو محرم ہے، لیکن واضح رہے کہ خالو محرم نہیں ہے، بہن کا شوہر محرم نہیں ہے، چچے زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی محرم نہیں ہے، دیور محرم نہیں ہے، جیٹھ محرم نہیں ہے، یہ اجنبی ہیں. ان سے ویسے ہی پردہ ضروری ہے جتنا ایک سڑک پر چلنے والے عام آدمی سے پردہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے بار بار سنی ہوگی، الحم و الموت. دیور یا شوہر کے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ موت جیسی ہے. یعنی جیسے موت خطرناک ہے ویسے وہ بھی خطرناک ہے. جیسے موت سے انسان بھاگتا ہے ویسے اسے ہی بھاگنا چاہیے. تو عورت اگر اپنے گھر کے اندر ہے تو جیسا کہ ہم نے کہا اس کی دو صورت ہے. ایک صورت اپنے محارم کے سامنے ہے، اور اپنے محارم کے سامنے اپنے جسم کا وہی حصہ ظاہر کرنا جائز ہوگا جو حصہ عام کام کاج کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہنیوں تک دونوں ہاتھ،
سر، گلا اور چہرہ، اور اس کے بعد پڈلی اور اس سے نیچے دونوں پیر، اس کے علاوہ جسم کا کوئی حصہ محرم کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہننا جائز ہوگا جو کپڑا جسم پر اس قدر تنگ ہو کہ جسم کا اتار چڑھاؤ اور اس کی ساخت ظاہر ہو رہی ہو، جس طریقے سے آج عام طور پر اور ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں اور بہنیں کپڑا پہنا کرتی ہیں، یہ کپڑا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں۔ اور گھر کے اندر کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کا ہے، اور یہ بات واضح رہے کہ شوہر اور بیوی کے اندر کسی قسم کا پردہ نہیں ہے، کسی بھی قسم کا پردہ نہیں ہے، جسم کے کسی حصے کا پردہ نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے اسے بھی مخصوص حالات کے اوپر قیاس کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہے اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں آتا تو جیسی چاہے ننگی گھومتی پھرتی رہے، مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے رسول صاحب کے ارشاد ہے کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ یہ جواب تھا اس سوال سے متعلق۔ میرا سوال یہ ہے، کیا بچوں کو برے راستے سے ہٹانے کے لیے ان پر سختی کی جا سکتی ہے؟ اگر وہ ہماری اولاد نہ ہو اور آپ کی ذمہ داری میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، پہلا سوال ہماری بہن کا یہ ہے کہ بچوں پر، کوئی بھی بچہ ہے آپ کی پرورش میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کی پرورش میں ہے تو آپ کو اس کے اوپر سختی کرنے کی اجازت ہے، خواہ بسا اوقات اسے ادب کے لیے، تعدیب کے لیے مارنے ہی کی ضرورت کیوں نہ پڑے، لیکن ایسا نہ مارے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، چہرے پر زخم آ جائیں۔ ایسی مار نہیں مارنی ہے، بلکہ ہلکی مار جو اس کو متنبہ کرے، تو اس کے اوپر ہر قسم کی سختی کی جا سکتی ہے۔ ایک آدھ دو وقت اسے بھوکا رکھا جا سکتا ہے، اس کے اسکول کا خرچ روک دیا جا سکتا ہے، اسے ڈانٹا جا سکتا ہے، اس کے اوپر گھر سے نکلنے میں پابندی لگائی جا سکتی ہے، ہر 6 مہینے پر اگر اسے نیا کپڑا دیا جاتا ہے تو اس سے روکا جا سکتا ہے۔ لیکن بہنوں، اس سلسلے میں اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری اس سختی سے کوئی غلط راستہ اختیار کر لے۔ یہاں پر اس نقطے کو بھی سمجھنا ہوگا، اگر ہماری اس سختی سے وہ کوئی اور غلط راستہ اختیار کر لے رہا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے کون سا طریقہ مناسب ہے۔ خلاصہ یہ کہ بچہ اگر ہماری ذمہ داری میں ہے تو اس کے اوپر سختی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا دوسرا سوال ہے کہ میں اپنے استاد جو غیر مسلم ہیں ان کو کلام پاک کا تحفہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، کلام پاک کا تحفہ دینے کی کئی صورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو آپ اسے ضرور دیجئے، لیکن سادہ قرآن نہ دیجئے، بلکہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ دیجئے، انگلش ترجمے کے ساتھ، اردو پڑھا ہے اردو کے ساتھ، ہندی کے ساتھ دیجئے۔ اور میرا ذاتی میرا اپنا تجربہ نہیں بلکہ میرے پڑھنے سے بات تجربے میں آئی ہے کہ بسا اوقات بعض غیر مسلموں کی زندگی کو قرآن مجید جو تحفے اور ہدیے کے طور پر دیا گیا اس نے بدل دیا ہے۔ لیکن اگر یہ محسوس کرتی ہیں کہ بڑا ضدی قسم کا انسان ہے، بدتمیز ہے، ہم قرآن دینے کے بجائے کیا کرے گا، وہ اسے کسی غیر معروف اور ایسی جگہ پر رکھے گا جو قابل احترام نہیں ہے، تو ایسے اس کو تحفہ نہیں دیا جائے قرآن مجید کا۔ بلکہ اگر سمجھتی ہیں تو اسے کوئی دوسری چیز دی جائے، کتاب دی جائے، عام لیٹر اسے لکھا جائے، کوئی بھی صورت اختیار کی جائے، لیکن قرآن مجید کا ترجمہ اسے نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر یہ محسوس ہو کہ وہ اس کی قدر کرے گا، اس کا لحاظ کرے گا، اسے پڑھے گا تو اسے ضرور دے دینا چاہیے۔
لڑکیاں نماز کی پابندیاں نہیں کرتی، وقت رہا بھی تو سوئے رہتی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیے۔ نمازوں کو ترک کرتی رہتی ہیں، خاص طور پر عشاء وغیرہ کی نماز۔ بہنوں اور بیٹیوں، یہ بتاؤ کہ